نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات عزیز ازجان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جو اسلام اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں داخل فرما رہا ہے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ آمد رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اور اس ماہ مبارک میں اپنے معمولات کے حوالے سے ہے۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے یہ کلہم ساری کی ساری رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق، اپنی نسبت جوڑنے اور اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کے ساتھ جوڑ کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ الزمر 23واں پارہ اس کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے اسی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے۔ یہ کلام ایک کتاب ہے، اس کی باتیں نظم کے ساتھ اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں۔ پھر فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پھر کچھ اس کی آیتیں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں جس سے ان لوگوں کے جسموں میں اور ان کے دلوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں تو پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے جو دل ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی طرف وہ محو ہو جاتے ہیں، وہ اس میں گم جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات یہ ہدایت ہے جو کسی کو دیتا ہے، جس کو وہ چاہے وہ یہ ہدایت دے دے کہ وہ اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، کتاب کی آیات کی تلاوت کریں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت والی کتاب نازل کی گئی ہے اس میں محو ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی ذات پھر ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرماتی ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز بھی ہدایت کا باعث نہیں بن سکتی، کوئی بھی اس کے لیے ہادی نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 تھی
جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے اس کلام پاک کی تاثیر کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے متعلق صحابہ کرام اور تابعین کی جو روایات رہی ہیں اور جو ہم تک ان کی روایات اور ان کے اطوار اور ان کے طریقے پہنچے ہیں، اگر بنظر غیر ہم ان کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں تمام صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، اسلاف ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، صالحین ہوں، علماء ربانیین ہوں، حتیٰ کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اس ماہ رمضان میں نیکی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، جتنے ہمارے اسلاف تھے، اور وہ اس مہینے میں عبادات میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے، اور 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ ایک جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس مہینے میں عبادات کا خاص اہتمام فرمایا کرتے، خاص توجہ دیتے، عبادات پر، سخاوت پر توجہ دیتے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا یہ عمل رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال کرتے دیکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال رہتے تھے اس ماہ رمضان میں، ان اعمال کو دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کے معمولات کو دیکھا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کے معمولات کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام اور بعد ازاں تابعین، تبع تابعین اور دیگر پھر اسلاف جو روایات آگے چلتی آئیں اور لوگوں کو علم ہوتا گیا، تو لوگوں نے سیم وہی طریقے اور وہی معمولات جاری رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں کتاب بدء الوحی اس میں روایت کیا ہے، 4998 نمبر یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ رمضان المبارک میں یہ معمول ہوتا تھا، اور آقا علیہ السلام اہتمام فرمایا کرتے، اور معمول ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں قرآن کریم کو مکمل فرمایا کرتے، اس کے قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا تھا اس کو دہرایا کرتے اور اس کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اور جب جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے رخصت ہوئے، اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ، ایک سال میں 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو دہرایا ہے، 2 مرتبہ تلاوت فرمائی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور متفق علیہ ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، آقا علیہ السلام اتنی سخاوت کیا کرتے کہ آقا علیہ السلام کے پاس بعض اوقات افطار کے لیے بھی کچھ نہ بچتا، اتنی آقا علیہ السلام سخاوت کیا کرتے رمضان المبارک کے دنوں میں، اور جو اپنے پاس ہوتا وہ ضرورت مندوں کو آقا علیہ السلام عطا فرما دیا کرتے۔ اور جو قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام قرآن مجید کو دہرایا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل اکٹھے اس کی تلاوت فرمایا کرتے۔ یہ رمضان المبارک کے معمولات رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا جو عالم رہا ہے اور جو قرآن سے محبت رہی ہے، وہ قرآن کو اس طرح پڑھا کرتے اور قرآن کی آیات مبارکہ ان کی تلاوت میں اتنے گم اور اتنے محو ہو جاتے کہ اگر وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے اور ان کے جسم میں تیر لگ جاتا تو وہ تیر لگنے کا ان کو پتہ ہی نہ چلتا، ان کو محسوس ہی نہ ہوتا کہ ہمارے جسم میں کوئی تیر لگ گیا ہے، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، اتنے وہ اس محو ہو جاتے تھے تلاوت قرآن میں، اور اتنے وہ محو ہو کے قرآن کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے اور اس میں گم ہو جاتے، اتنا سرور لیا کرتے۔ اب کیوں
صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا اہتمام فرماتے؟ کیوں وہ اتنے محو ہو جاتے اور اتنے گم ہو جاتے؟ ان کے دلوں کو اتنا سکون ملتا، اتنی سکینت ان کے قلب پر نازل ہوتی کہ وہ تکلیف کا احساس ان کا جاتا رہتا۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں اتنے وہ محو اور گم ہو جاتے تھے؟ تو اس کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قیامت والے دن مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر جو ہی کیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، یا بعد ازاں اس کو منازل و درجات دیے جائیں گے۔ تو جو تلاوت قرآن کرنے والا شخص ہے اس کو قیامت والے دن معزز اور مقرب جو فرشتے ہیں ان کا پڑوس نصیب ہوگا، ان کی معیت نصیب ہوگی جو قرآن سے محبت رکھتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام اپنی تکلیف کو بھول جاتے، اپنی تکلیف کا احساس تک نہ ہوتا، اور کھڑے تلاوت قرآن مجید ان کا معمول جاری رہتا۔ وہ قیام اللیل بھی کرتے، وہ صائم النہار بھی ہوتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے، اس کے تلاوت کرنے سے، اس کے پڑھنے سے انسان کے دل پہ سکون نازل ہوتا ہے، آسمانوں سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ قرآن انسان کے قلب کو اور اس کی روح کو معطر کر دیتا ہے، قرآن انسان کی روح کو منور کر دیتا ہے۔ اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آیات کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان آیات میں موجود پاتا ہے۔ انسان جب دل جمی کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے دلجوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قرآن کی ان آیات میں گم پاتا ہے، وہ اپنے مسائل کا حل اس قرآن میں موجود پاتا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جو اس کے ساتھ زندگی میں نشیب و فراز گزر چکے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ساری میری کہانی لکھی ہوئی ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا۔ اور اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب، اس کی صداقت اور حقانیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں وہ کلام اترتا ہے اور اس کے بعد آنے والے جو زمانے ہیں ان سارے زمانے والوں کو قیامت تک یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام ابھی کے ابھی نازل ہو رہا ہے، یہ کلام ابھی ہم پر اترا ہے، یہ سارے جو ہمارے حالات ہیں سارے اس میں بیان کر دیے گئے۔ تو یہ قرآن کی ایک خوبصورتی بھی ہے، اور قرآن کا ایک آپ کے دلوں پر نازل ہونے والا سکینہ بھی ہے، آپ کے دلوں کو اطمینان بھی دیتا ہے یہ قرآن، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بھی جب اس کا نزول ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو بھی معطر اور منور کرتا یہ قرآن، اور آج تک ہر اپنے پڑھنے والے کے دل کو یہ معطر اور منور کرتا آ رہا ہے۔ پھر جو مسلمان بھی اس کی تلاوت کرتا ہے ہر کسی کو اس کے ثمرات بھی ملتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے مسائل کا حل بھی اس سے مل جاتا ہے۔ پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے آپ کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ قرآن ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جو شخص جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم رہا ہو، یہ قرآن اسے ہدایت کا نور عطا کر کے تو اس کے سامنے ایک ہدایت کا روشن اور اچھا خوبصورت رستہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے انسان ان جہالت کے اندھیروں سے نکلتا ہے اور نور کی طرف سفر جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ گویا ٹیچر بھی ہوا انسان کا، یہ استاد بھی ہوا، یہ ہادی اور رہبر اور رہنما بھی ہوا کہ یہ انسان کو یہاں سے نکالتا ہے اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، یہ انسان کو ٹیچ بھی کرتا ہے۔ پھر اس میں ایک رعب اور دبدبہ بھی ہے قرآن میں کہ جو شخص قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے،
جو قرآن کو اچھے تلفظ اور اچھی قرأت کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنے سامعین سامنے موجود ہوتے ہیں ہر کسی پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ عام مجلس میں کوئی بیٹھا ہو تو ایک دوسرے کی گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کا رعب اور دبدبہ یہ ہے، قرآن ایسی ہیبت اور ایسا سکینہ بھی طاری کر دیتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو وہ ہر شخص کے دل کے اوپر براجبان ہوتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی ہیبت ہر کسی کے دل کے اوپر چھائی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا حال ہے۔ اور بتائیے قرآن کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کیسا ہیبت والا ہوگا کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے چھوٹ جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسینہ بہنا شروع ہو جاتا آپ کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک وہ تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا، آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ ایسی ہیبت اور ایسا رعب اور دبدبہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اس کلام پاک میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی ذات نے فرمایا نا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، ہم نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ ہمارا بڑا بہترین کلام ہے۔ اس میں آیات ایسی ہیں کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر کسی آیت کا رنگ جو ہے وہ الگ ہے، رنگ ہر آیت کا الگ ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کس لیے دہرائی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگ ان کو سنیں اور سن کے ان کے دل موم ہو جائیں، ان کے دل وہ سکون محسوس کریں، ان کے دل نرم ہو جائیں، اور جب دل نرم ہوں گے تو پھر وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، پھر ان کے دلوں میں تقوی آ جائے گا، پھر دل میں طہارت اور پاکیزگی آ جائے گی۔ جب ان کے دل نرم ہو جائیں گے پھر وہ انسانیت کے لیے بھی نفع بخش بن جائیں گے۔ جب ان کا دل نرم ہو گیا، دل نرم ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے گا۔ جب اس کا دل نرم ہو جائے گا پھر قرآن اپنا سارے کا سارا فیض اس کے دل میں انڈیلنا شروع کر دے گا۔ جب اس کا دل نرم ہو گیا تو پھر اس دل کے اس برتن میں اللہ رب العزت کی ذات کا نور اور اللہ کی ذات کی محبت جاگزی ہو جائے گی۔ جب اس کا دل نرم ہو گیا تو اس دل کی نرمی اسے ہدایت کی طرف لے جائے گی، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ تک رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا فیض ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ یہ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہے۔ فقط وہ ایک شخص ایسا ہے جس کو یہ ہدایت نہیں دیتا، اور وہ شخص وہ ہے کہ جس کے دل ختم اللہ علی قلوبہم، جس کے دل پر اللہ کی ذات نے مہر لگا دی ہے، جو نصیحت قبول نہیں کرتا، جو کسی کی بات نہیں سنتا، جس کا دل نرم نہیں ہے، جو ہدایت کے رستے کی طرف نہیں آتا، پھر قرآن ہو یا کوئی بھی ہادی ہو، پھر کوئی بھی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص کہ جس کا دل گناہوں کی آلودگی سے سیاہ نہیں ہو چکا، اور ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے اور اس کے دل میں نرمی موجود ہے، قرآن ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اسی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا، رمضان المبارک میں اس کا نزول فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کا، اس لیے کہ یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کے حضور انسان کھڑا ہو جائے اور ساری رات اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم کلام رہے۔ وہ ہم کلام کیسے رہے؟ وہ اللہ کی ذات کا جو کلام ہے وہ نماز میں کھڑا ہو، اللہ کے حضور روبرو ہو جائے اور اس کے حضور کھڑا ہو کے
اس کے روبرو کھڑا ہو کے اسی کے کلام اور اسی کی باتوں کو اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے. کلام اس کا ہو لیکن باتیں انسان کی ہوں. کلام اللہ کی ذات کا ہو لیکن وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں وہی باتیں وہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہو. یہ جو بندے اور معبود کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، وہ تعلق اور نسبت قائم ہو جائے اور انسان ساری رات اللہ کے حضور قیام کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر کے اپنی ہدایت اور ترقی کی منازل کو طے کرتا چلا جائے. اس قرآن کو اس لیے اتارا گیا کہ جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو پھر اس قرآن کو فرشتے بھی ہمدن گوش ہو کر سنتے ہیں. اس قرآن کی فضیلت یہ ہے اور اس قرآن کی حقانیت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب اس قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت کے لوگ یہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تابعین یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے حالات ہیں، جتنے ہمارے حالات ہیں جس طرح کے بھی ہیں، یہ ہمارے حالات کے متعلق اللہ کی ذات نے ایک ہدایت نامہ جاری فرمایا ہے، یہ ہمیں ایک ہدایت عطا فرمائی ہے. اللہ کی ذات نے ہمیں ایک رستہ دکھایا ہے اور ہماری گفتگو کی ہے. اب 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن کی حقانیت یہ ہے کہ آج میں اور آپ بھی اس قرآن کو کھول لیں، اپنے مسائل دیکھ لیں اور قرآن کی گفتگو دیکھ لیں، آپ کو دونوں میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آئے گا. یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کو اس قرآن میں ڈسکس کیا گیا ہے، ہمیں ہدایت دی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس لمحے یہ کرنا ہے. آج کا انسان بھی جب اپنے مسائل دیکھے گا اور قرآن سے اس کا حل دیکھے گا تو وہ سامنے نکل آئے گا. اور یہی حقانیت ہے کہ قیامت تک، ابھی تک نہیں، یا 100 سال بعد تک، 200 سال بعد تک نہیں، اللہ کے کلام کی حقانیت ہی یہی ہے کہ یہ قیامت آنے تک جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا، ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اللہ کی ذات نے خصوصاً میرے لیے کلام کیا ہے، اللہ کی ذات نے مجھے ہدایت نامہ بھیجا ہے. یہ قرآن کے لطائف ہیں، یہ اس کے معارف ہیں. پھر امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے وقت کے امام اور حافظ الحدیث تھے. امام بخاری اور مسلم نے ان سے روایات لی ہیں. تو وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پھر وہ سارا دن اور ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گم رہتے، اس میں محو رہتے، اور پھر وہ فرمایا کرتے کہ لوگوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تلاوت قرآن بھی کرو اور سخاوت بھی کرتے جاؤ. پھر حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ مالکیہ کے امام ہیں، ان کے متعلق امام ابن عبد الحکم وہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کے بعد آپ چونکہ مسجد نبوی میں حدیث شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے اور لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب چاند نظر آ جاتا رمضان کا تو آپ حدیث کی مجالس کو ختم کر دیتے، مجلس حدیث کو روک دیتے اور اہل علم کی جتنی مجالس ہیں ہر مجلس سے دور ہو جاتے اور قرآن مجید کھولتے اور دن اور رات جب دیکھتے امام مالک بن انس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، جب دیکھتے وہ اسی طرف متوجہ ہوتے، کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. پھر امام مالک کے بارے میں ایک اور آتا ہے، ایک اور بات کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو وہ اپنی ساری جو کتابیں تھیں، فقہ کی، حدیث کی، علم کی، وہ ساری کتابیں اپنی، صرف کی، نحو کی، عقائد کی، ساری کتابیں اپنی چھوڑ دیتے، الماری میں رکھ دیتے، سنبھال دیتے. صرف ایک کتاب 24 گھنٹے ان کے پاس رہتی اور وہ مصحف شریف رہتا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید. وہ 24 گھنٹے ہر وقت باوضو رہتے اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور لوگوں کو فرمایا کرتے ھذا شہر القرآن، لوگوں یہ قرآن کا مہینہ ہے،
یہ قرآن حکیم کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ الا مع القرآن، اس مہینے میں سوائے قرآن حکیم کی تلاوت کے کوئی اور بات چیز نہ کیا کرو، تم صرف قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول رہا ہے۔ پھر اکثر جو سلف صالحین ہیں ان کا معمول بھی یہی رہا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو وہ اپنے کام دھندے اور فالتو کے کام چھوڑ کے تو وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، مساجد کا رخ کرتے اور ہر وقت ذکر الہی اور تلاوت کلام مجید سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے۔ امام احمد بن حنبل جو فقہ حنابلہ کے امام ہیں، چوتھے اہل سنت کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل کا معمول بھی یہی رہا ساری زندگی کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو اپنا فتویٰ دینا چھوڑ دیتے، اپنے فقہ کی جو ترتیب لگا رہے تھے اس ترتیب کو چھوڑ دیتے، اپنے فقہ کے مسائل کو چھوڑ دیتے اور کیا کرتے؟ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے، اور جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو پھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ دو ہی کام کرتے رہتے ساری زندگی، یا قرآن کی تلاوت یا ذکر الہی، اور ان کا جو ذکر تھا، جو ذکر الہی امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ امام احمد بن حنبل ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا کہ رمضان میں یہ اللہ کا ذکر کرتے اور ساتھ قرآن کی تلاوت کر دے۔ پھر حضرت احنف بن قیس جلیل القدر تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام کے یہ شاگرد رہے ہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ جب قرآن کو دیکھیں گے آپ کو محسوس ہوگا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، قرآن ہماری بات کرتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب احنف بن قیس ان کا بھی معاملہ سنیں کہ ان کو کیسے محسوس ہوا۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ قرآن ایسا ہے، ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کر دی ہے کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے لیکن تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے سوچا بھئی میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میری کیا بات کرتا ہے۔ جب قرآن کو کھول کے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 102 پر پہنچے، جس میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، کچھ اچھے بھی اور کچھ برے بھی وہ کرتے رہے، لیکن اللہ کی ذات سے انہوں نے امید باندھ لی، یقین کر لیا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں اس سے معافی مل جائے گی۔ پھر وہ اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے، مغفرت کے طلبگار رہے، تو وہ جان لیں کہ اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ انہوں نے پڑھی تو انہوں نے فوراً کتاب کو بند کیا اور فرمانے لگے بس مجھے اس قرآن میں اپنا ذکر مل گیا ہے، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے اچھے اعمال بھی کیے اور برے اعمال بھی کیے، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے برے اعمال ہونے کے باوجود توبہ بھی کی اور اللہ سے امید بھی لگائی، اس پر یقین بھی کیا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب یہ جو اس نے مجھے فرما دیا ہے تو مجھے اس پر یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ حضرت احنف بن قیس کا معمول تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس قرآن میں اپنا ذکر مل گیا ہے، تو جیسے احنف بن قیس کو مل گیا اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہماری آنکھ ان کی آنکھ جیسی نہیں، ہمارے دل ان کے دلوں جیسے نہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں جیسا بنا لیں، اپنے دلوں کو ان کے دل جیسا بنا لیں تو قرآن ہم سے باتیں کرے گا، قرآن ہمیں ہمارے مسائل ڈسکس کر کے بتائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آزاد کردہ غلام تھے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتے، بڑی خوبصورت۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشاء کے بعد
باہر نکلیں اپنے حجرہ مبارکہ سے تو ان کے کانوں میں وہ آواز پڑی تلاوت قرآن کی، تو وہ کھڑی ہو کے سنتی رہیں۔ آقا علیہ السلام مسجد سے تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عائشہ یہاں کھڑی ہیں، آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ سالم کتنی خوشالحانی کے ساتھ اور کتنی اچھی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں اتنے خوشالحان قاری بھیجے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو اتنی خوشالحانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہر اس شخص کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہر اس شخص پر فخر کیا کہ جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے، آقا علیہ السلام ان کی تلاوت دیکھتے اور ان کی قرآن میں دلچسپی دیکھتے، حلاوت دیکھتے، ان کا سوز و گداز دیکھتے اور ان کا قرآن پڑھنا دیکھتے، تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے کہ یہ شخص، ایک عبداللہ بن قیس اور دوسرا ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں شخص ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کر دی ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کر دی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں اگر لوہا ہوتا اور وہ زبور کی تلاوت کرتے تو لوہا پگھل جاتا، اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی اللہ کی ذات نے قرآن کی تلاوت کے بدولت ایک اچھی اور خوبصورت آواز دے دی ہے۔ یہ انعام ملتا ہے اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آواز خوبصورت اور اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عمدہ طریقے سے اور احسن طریقے سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی تلاوت سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے اور خوبصورت آواز سے اور خوبصورت انداز سے پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی شاگردی کرے، اس کی شاگردی کرے اور جائے اور اس کے سے سنے اور اس سے سیکھے۔ یہی معاملات رہے تابعین اعظام کے بھی، پھر تبع تابعین کے بھی، پھر اسلاف کے بھی، علماء کے بھی، اولیاء کے بھی، کہ ساری رات ان کی قیام اللیل میں گزر جاتی، طویل وہ صورتیں پڑھا کرتے اور ساری رات قرآن مجید پڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام رہتے، اور ان کو نماز میں اور تلاوت قرآن میں ایک حلاوت محسوس ہوتی۔ پھر اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی قرآن کو تیز نہیں پڑھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا، آہستہ ٹھہر کر پڑھتے اور اس کے جملوں کا حق ادا کرتے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اس طرح قرآن پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر یہ پڑھ کے آقا علیہ السلام ٹھہر جاتے، سانس لیتے، رک جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر آقا علیہ السلام ٹھہرتے، رک جاتے اور پھر پڑھتے مالک یوم الدین۔ اس طرح آقا علیہ السلام ٹھہر کر خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ لوگوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو ہمارا ایک رشتہ اور ہماری نسبت قرآن سے ٹوٹ چکی ہے، ہم اس رشتے کو اور اس نسبت کو دوبارہ بحال کریں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ اترا ہے، ہم اس سے ہدایت لے لیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی راتوں کو رمضان المبارک میں اپنی راتوں کو تلاوت قرآن سے معطر اور منور کر لیں۔ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں دن اور رات میں جب فرصت ملے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے دلوں کو معطر کریں، تاکہ اس قرآن کی تلاوت کی بدولت اللہ رب العزت کی ذات ہمارے دلوں کو ایمان کے اور اپنے نور سے بھر دے۔
اس دل میں اللہ کی ذات اپنا گھر بنا لے اور اس دل میں اللہ رب العزت کی ذات اپنا نور اتار دے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ کہ جب ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے، جب ہم اسی کے کلام کو لے کے اس سے کلام کریں گے، جب ہم رات کو اس کے حضور کھڑے ہوں گے اور باتیں اس سے کریں گے، کلام بھی اس کا ہوگا لیکن باتیں بھی اسی سے ہوں گی۔ پھر وہ ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، کہ جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے، ہم اس وقت اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنے پہلو کو اپنے بستر سے جدا کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہماری وہ ادا، اس کو اپنے حضور کھڑے ہونے والی وہ ادا اس کو پسند آ جائے گی۔ جب وہ ادا پسند آ گئی تو سمجھ لو آپ کا کام بن گیا، آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کی جتنی راتیں ہیں اس میں اشراق، صبح میں اشراق اور چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں اور راتوں کو قیام کریں۔ کوشش کریں 100 نفل کا آپ ارادہ کر لیں اور 100 نفل روزانہ کی بنیاد پر رمضان کی راتوں میں آپ پڑھ لیں۔ یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے انوار و تجلیات کس طرح آپ پر سایہ فگن ہیں۔ لیکن کمزوری ہماری طرف ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوتے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، وہ ہر وقت ہمیں آوازیں دیتا ہے کوئی آ جاؤ مانگ لو، کیا مانگنا ہے۔ ہم سارا دن شکوے کرتے ہیں، ہمارا رزق کم ہے، ہماری روزی کم ہے، ہمیں یہ چیز میسر نہیں، دولت کم ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، یہ حاصل نہیں، وہ حاصل نہیں۔ لیکن رات کو جب وہ پکارتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ، کیا چاہیے؟ بیمار ہو شفا مانگو میں دیتا ہوں، روزی کوئی نہیں آؤ مجھ سے رزق مانگو میں ابھی عطا کر دیتا ہوں، میں نے اپنے فرشتے تمہاری طرف بھیجے ہیں رزق دے کے، اٹھو ان فرشتوں کا استقبال کرو اور اپنا رزق وصول کر لو۔ اس وقت ہم سو جاتے ہیں، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر قسمت سوئی رہتی ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونا اپنا معمول بنا لیں، اللہ سے کلام کرنا اپنا معمول بنا لیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجنا اپنا معمول بنا لے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔